بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے بخیر عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورۃ الانعام سبق نمبر 276 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ عزیز طلبہ، آج کا سبق انشاءاللہ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا ابراہیم سے لے کر آیت نمبر 89 لیسوا بہا بکافرین تک پڑھیں گے۔ تو آئیے عزیز طلبہ سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ترجمہ دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ ہماری وہ کامیاب دلیل تھی۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، یہ ہماری وہ کامیاب دلیل تھی۔ آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ، جو ہم نے ابراہیم کو ان کے قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تمہارے رب کی حکمت بھی بڑی ہے اور علم بھی کامل ہے۔ جی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ مناظرے میں جو ان کو لاجواب کر دیا اور کھلی فتح پائی، فرمایا کہ وہ ہمارا ہی انعام تھا، ہم ہی نے ان کو صحیح نظریہ دیا اور ہم ہی نے واضح دلائل بتائے۔ تو کسی کو اپنے عقل پر، اپنے فہم پر اور اپنے زور و خطابت پر ناز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی اعانت کے بغیر کسی کو کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ جی، تفسیر دیکھیے۔ وَتِلْكَ مبتدا ترکیب کر رہے ہیں صاحب جلالین۔ تِلْكَ مبتدا ہے، وَيُبْدَلُ مِنْهُ حُجَّتُنَا، اور اس سے بدل ہے، حجتنا اس سے بدل ہے۔ تو تِلْكَ مبتدا ہے اور حجتنا اس سے بدل ہے۔ آگے آتیناہم ابراہیم جملہ خبر بن رہا ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ تِلْكَ مبتدا ہے، حجتنا اس کی خبر ہے اور آتیناہم ابراہیم اس سے بدل ہے۔ جی، وَيُبْدَلُ مِنْهُ حُجَّتُنَا الَّتِي احتج بها ابراہیم علی وحدانیت اللہ، یعنی وہ حجت وہ کیا چیزیں تھیں؟ فرما رہے ہیں ابھی صاحب جلالین کہ جس کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے سامنے دلائل پیش کیے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر۔ کیا تھی وہ حجتیں؟ وہ حجتیں کیا تھی؟ من افعال الکوکب وما بعدہ، جو ستارے کو دیکھ کر انہوں نے جو دلیل پیش کی تھی، پھر چاند کو دیکھ کر اور پھر سورج کو دیکھ کر، وہ یہ پورا جو واقعہ ہے آگے فلما جن علیہ اللیل سے لے کر مہتدون تک جو پورا یہ واقعہ ہے، یہ پورا واقعہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری ہی حجتیں تھی اور یہ ہماری ہی کامیاب دلائل تھے۔ جی، آگے دیکھیے۔ والخبر آتیناہا ابراہیم، اور خبر اس کی ہے ہم نے ابراہیم کو دی، ای ارشدناہ لہا حجتاً، یعنی ہم نے دلائل کے ذریعے ان کی رہنمائی کی۔ تو اب آتینا، تو ارشدنا کی تفسیر، ارشدنا سے تفسیر کی آتینا کی، کیونکہ آتینا میں کوئی دینا نہیں ہوتا، لیکن ہدایت کسی کو ایک ہدایت تک پہنچا دینا یہ ایک بہت بڑی عطا ہوتی ہے۔ اسی لیے مفسر نے آتینا کی تفسیر ارشدنا سے کی، اعلیٰ قومی، اپنی قوم کے اوپر ان کو کامیابی عطا کی۔ نرفع درجات من نشاء، ہم اصول بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم جسے چاہتے ہیں درجات بلند عطا کر دیتے ہیں۔ بالاضافت والتنوین، درجات کی پہلے ترکیب ذرا دیکھ لیجئے۔ درجات یہاں پر یا تو تمیز ہے نرفع سے، یا پھر مفعول بھی ہے، یا مفعول فی ہے۔ جی، آگے صاحب جلالین اس کی تفصیلی ترکیب بتا رہے ہیں۔ بالاضافت والتنوین، کہ درجات جو ہے تنوین کے ساتھ بھی ہے، درجات من نشاء، اور دوسری قرات اس کی ہے درجات من نشاء، تو وہ اضافت والی صورت ہوگی کہ درجات کی اضافت من نشاء کی طرف ہوگی بغیر تنوین کے۔ اور درجات من نشاء جو کہ ہم پڑھتے ہیں تنوین والتنوین، تنوین کے ساتھ بھی اس کی قراءت ہے۔ تو درجات من نشاء جب بغیر تنوین کی ہوگا اس صورت میں یہ مفعول بھی بنے گا اور اس کی اضافت من نشاء کی طرف ہوگی۔ اور درجات من نشاء جب ہوگا تو اس صورت میں یہ مفعول فی ہوگا،
اور من نشاء مفعول بھی ہوگا. دوبارہ سن لیجئے، درجات من نشاء تنوین والی صورت میں من نشاء مفعول بھی ہوگا، درجات مفعول فی ہوگا. کیا مطلب ہے کہ نرفع من نشاء فی درجات، رفعہ فی درجات، کہ ہم جس کو چاہتے ہیں بلند درجہ عطا کر لیتے ہیں. کس چیز میں؟ فی العلم والحکمت، علم میں اور حکمت میں. ان ربک علیم، ان ربک حکیم فی صنعہ، بے شک آپ کا رب حکمت والا ہے اپنی صنعت میں، بنانے میں. علیم بخلقہ، اپنے مخلوق کے بارے میں خوب جانتا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ. ترجمہ دیکھیے عزیز طلباء، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا کیا. کلن ہدینا، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی. ونوحا ہدینا من قبل، اور نوح کو ہم نے پہلے ہی ہدایت دی تھی. ومن ذریتہ داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، اور ان کی اولاد میں سے داود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو بھی. وکذالک نجزی المحسنین، اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. جی، ابراہیم علیہ السلام کا تفصیل سے ذکر کرنے کے بعد اب اجمالی طور پر تمام انبیاء کا ذکر فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 18 پیغمبروں کا ذکر کیا ہے اور باقیوں کا اشارے سے ذکر فرمایا، اور انتہائی عمدہ ترتیب ملحوظ رکھی گئی ہے اس میں. اس لیے کہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کا اور نوح علیہ السلام کا ذکر ہے. یہ اصول انبیاء ہیں، یعنی تمام انبیاء ان کی اولاد میں سے ہے. پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے، سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، بڑے بادشاہ تھے. اور اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے، انہوں نے بڑی مصیبتوں کا سامنا کیا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون کا ذکر ہے، ان کو بڑے بڑے معجزے عطا کیے گئے. پھر حضرت زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام کا ذکر ہے، جو کہ بڑے عابد تھے، زاہد تھے. اور پھر اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کی نہ زیادہ شہرت ہوئے اور نہ ان کی زیادہ اتباع تھے. جی تفسیر دیکھیے، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ابْنَهُ، کہ ہم نے عطا کیا ان کو، ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق ان کا بیٹا تھا، اور یعقوب ابنہ، یعقوب اسحاق علیہ السلام کا بیٹا تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا پوتا. کلم منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک، ہدینا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی. ونوحا ہدینا من قبل، ای قبل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت یافتہ بنایا. ومن ذریتہ ای نوح داود و سلیمان، اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان کو بھی. اب ومن ذریتہ میں جو ہی ضمیر کا مرجع ہے، اس مرجع کے بارے میں صاحب جلالین نے صرف نوح فرمایا کہ ای نوح، یعنی یہ ایک روایت ہے، ایک قول ہے، مشہور ہے، جو مفسرین کے ہاں جو زیادہ مشہور ہے، وہ یہ کہ ذریتہ کی ہی ضمیر کا مرجع نوح ہے. بعض حضرات نے کہا کہ ومن ذریتہ کی ہی ضمیر کا مرجع ابراہیم علیہ السلام ہونا چاہیے، کیونکہ سیاق و سباق یہی چل رہا ہے، وَوَهَبْنَا لَهُ وَهَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، تو ابراہیم علیہ السلام سے قبل. تو سیاق و سباق سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہی ضمیر کا مرجع ابراہیم علیہ السلام ہے. لیکن اس کے اوپر ایک دو اشکالات ہوتے ہیں، وہ اس لیے کہ آگے ومن ذریتہ داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف، ان حضرات کا آگے ذکر آ رہا ہے، ان کا ذکر آگے آ رہا ہے. اور اس میں لوط علیہ السلام بھی ہے اور الیاس علیہ السلام بھی ہے. تو لوط علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے نہیں تھے، اس لیے کہ وہ تو ان کے بھتیجے تھے. اسی طریقے سے حضرت الیاس علیہ السلام بھی ان کی اولاد میں سے نہیں تھے. تو زیادہ مضبوط اشکال نہیں ہے، لیکن زیادہ مفسرین کے ہاں اس ہی ضمیر کا مرجع نوح علیہ السلام ہے، جس کو صاحب جلالین نے بھی اختیار کیا ہے. داؤد و سلیمان ابنہ، یہ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے. وہ ایوب، اور ایوب علیہ السلام، و یوسف ابن یعقوب، اور یوسف علیہ السلام. یہ حضرت ایوب حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. وہ موسیٰ و ہارون، اور موسیٰ علیہ السلام
اور حضرت ہارون علیہ السلام، وَكَذَلِكَ أَيْ كَمَا جَزَيْنَاهُمْ، جیسے ہم نے ان کو اچھا بدلہ عطا کیا ہدایت کی، اسی طریقے سے نجزی المحسنین، ہم احسان کرنے والے، نیکیاں کرنے والوں کو بھی ہم اچھا بدلہ دیں گے۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو بھی ہدایت عطا فرمائی، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ جی تفسیر دیکھیے، وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا ابنہ، یحییٰ علیہ السلام زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے، وعیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ یفید ان الذریۃ یتناول اولاد البنت، ایک فائدے کی بات صاحب جلالین بتا رہے ہیں کہ ذریت یعنی اولاد میں بنت کی یعنی ماں شریک بیٹے بھی اولاد میں شامل ہوتے ہیں، بنت جو بیٹی کی اولاد ہوتی ہے وہ بھی اولاد میں شامل ہوتے ہیں، آگے اس پر نقطہ بھی آ رہا ہے۔ وَإِلْيَاسَ، اور الیاس علیہ السلام، ابن اخی ہارون اخی موسیٰ، یہ ہارون علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے تھے، بھتیجے تھے، وہ ہارون علیہ السلام جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔ یہاں پر صاحب جلالین نے ایک آسان ترکیب بنانے کے بجائے ایک مشکل راستہ اختیار کیا ہے، وہ یہ کہ الیاس علیہ السلام کو سیدھا کہہ دیتے کہ الیاس ابن اخی ہارون، وہ الیاس جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے بھتیجے تھے، ان کے بھائی کے بیٹے تھے، لیکن یوں نہیں کہا بلکہ کہا کہ ہارون علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے تھے، وہ ہارون جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔ وہ اس وجہ سے کہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے سگے بھائی نہیں تھے، باپ شریک نہیں تھے، بلکہ ماں شریک تھے، تو ماں شریک بھائی تھے، اور ہارون علیہ السلام کے جو باپ شریک بھائی تھے ان کے بیٹے تھے حضرت الیاس علیہ السلام۔ ایک قول حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں اور بھی ہے، وہ یہ کہ الیاس علیہ السلام ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور تیسری پشت میں جا کر ان کا نسب حضرت ہارون علیہ السلام سے ملتا ہے۔ بہرحال دو مختلف اقوال ہے، کل منہم، ان میں سے ہر ایک من الصالحین، نیک کاروں میں سے تھا۔ واسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین، اور اسماعیل، یسع، یونس اور لوط کو بھی، اور ان سب کو ہم نے دنیا جہاں کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی۔ جی واسماعیل ابن ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کا نسب بیان کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ والیسع، اللہ مزائدۃ، یہ لا الف لام لام زائدہ ہے اس لیے کہ یسع علم ہے، اور علم کے اوپر الف لام کبھی داخل نہیں ہوتا۔ ویونس ولوطا، اور یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، ابن ہاران اخی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے بھائی تھے، یعنی ہاران بن آزر، ان کے بیٹے تھے لوط علیہ السلام۔ وکلم منہم فضلنا علی العالمین، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے اپنے جہاں کے لوگوں کے اوپر فضیلت دی تھی، بالنبوت، تمام جہاں کے لوگوں کے اوپر فضیلت کیسے دی تھی کہ اس وقت کے لوگ جو تھے ان میں سے ان کو نبوت عطا کی۔ ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم، اور ان کے باپ دادوں، ان کی اولادوں اور ان کے بھائیوں میں سے بہت سے لوگوں کو ہم نے عطا کیا۔ واجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم، اور ہم نے ان سب کو منتخب کر کے راہ راست تک، سیدھے راستے تک پہنچا دیا۔ جی ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم، اور ان کے باپ دادوں اور ان کی اولادوں اور ان کے بھائیوں میں سے، عطف علی کلن، اس کا عطف اس کلن کے اوپر ہے، یا یہ کہ او نوحن، یا جو پیچھے نوحن گزرا تھا اس کے اوپر اس کا عطف ہے، دونوں کے اوپر اس کا عطف کر سکتے ہیں ومن آبائہم کا، لیکن ومن للتبعیض، ان میں سے جو من ہے یہ ومن آبائہم میں، یہ من تبعیض کے لیے ہے۔ کیوں؟ صاحب جلالین اس کی وجہ بتا رہے ہیں، لأن بعضهم لم يكن له ولد، اس لیے کہ ان میں سے بعض انبیاء ایسے تھے کہ ان کی اولاد نہیں تھی، فبعضهم كان في ولده کافر، اور بعض ان میں سے ایسے تھے کہ ان کی اولاد کافر تھی، جیسے کہ نوح علیہ السلام۔ تو اس لیے تمام انبیاء، تمام ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم، تمام لوگ شامل، تمام انبیاء شامل نہیں ہیں، بلکہ بعض انبیاء۔ واجتبیناہم اخترناہم، اور ہم نے ان کو چنا، وہدیناہم الی صراط مستقیم، اور سیدھے راستے کی طرف ان کی ہدایت دی۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے جس کے ذریعے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے راہ راست تک پہنچا دیتا ہے۔
من یشاء من عباده ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، اور اگر وہ شرک کرنے لگتے تو ان کے سارے اعمال غارت ہو جاتے، حکارت ہو جاتے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب، یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب دی، والحکمہ اور حکمت دی، والنبوۃ اور نبوت دی۔ فإن یکفر بها هؤلاء، اب اگر یہ عرب کے لوگ اس نبوت کا انکار کریں، فقد وکلنا بها قوما، تو کچھ پرواہ نہ کرو کیونکہ اس کے ماننے کے لیے ہم ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں، لیسوا بها بکافرین، جو اس کے منکر نہیں ہیں۔ جی تفسیر دی کہ ذالک الدین، یہ جو دین ہے، الذین ہدوا الیہ، جس کی طرف یہ ان کو ہدایت دی گئی، خود اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہدی بہ من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس دین کی طرف، راہ راست کی طرف لے جاتا ہے۔ ولو اشرکوا فرضا، اگر بالفرض یہ حضرات یہ لوگ بھی شرک کرتے، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا بلند درجہ دیا تھا، لحبط عنہم ما كانوا يعملون، تو ان کے اعمال باطل ہو جاتے، غارت ہو جاتے جو وہ کرتے تھے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب بمعنی الکتب، یہ وہ تھے جن کو ہم نے کتاب دی، یعنی کتابیں دی، تو واحد بمعنی جمع کے ہیں۔ والحکمہ، الحکمت، حکم سے مراد یہاں پر حکمت ہے، والنبوۃ، فإن یکفر بها ای بهذه الثلاثة، اب اگر یہ لوگ ہؤلاء ای اہل مکہ، یہ اہل مکہ اگر ان تین چیزوں کا انکار کرے، کون سی تین چیزوں کا؟ کتاب کا، حکمت کا اور نبوت کا، فقد وکلنا بها ای ارشدنا لها، تو ہم نے ان کی جگہ پر مقرر کیا ہے قوما، ایسی قوم کو، لیسوا بها بکافرین، جو کہ ان تین چیزوں کا انکار نہیں کریں گے۔ ہم المہاجرون والانصار، جو صاحب جلالین فرما رہے ہیں کہ اس سے مراد مہاجر صحابہ ہیں اور انصار صحابہ ہیں، اور بعض حضرات کا کہنا ہے کہ اس سے مراد دیگر انبیاء ہیں۔ اس طرح آج کا سبق بس اتنا ہی۔ آج کے سبق سے متعلق سوال ہے کہ من ذریتہ کی ضمیر کا مرجع کون ہے؟ آپ یہ تفصیل سے بتائیں، آپ نے تفصیل سے پڑھا۔ جس طرح آج کا سبق ہم نے تلک حجتنا سے لے کر آیت نمبر 89 لیسوا بها بکافرین تک پڑھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تفسیر جلالین پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔